ایک صاحب نے سوال کیا ہے کتے بیچ کر پیسے کمانا حلال ہے یا نہیں؟ اصل میں یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا جو کسی نے سوال کیا تھا کہ میرے پاس بکری ہے، بکری کے بدلے میں نے کتا ہے، کتے کے بدلے میں نے بکری خریدی، ایسا کوئی سوال تھا، تو یہ بکری حلال ہے یا نہیں؟ تو اس کے کمنٹس میں بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا تھا کہ آپ نے یہ فتویٰ کیسے دے دیا کہ کتے کی جو قیمت ہے یا کتے کے بدلے میں جو بکری کسی نے خریدی ہے وہ حلال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے ثمن یعنی کتے کی قیمت کھانے سے منع فرمایا کہ وہ آپ کھا نہیں سکتے۔ تو اس حدیث سے بظاہر یہ مسئلہ متعارض نظر آتا ہے کہ حدیث میں تو منع کیا گیا کہ کتے کی قیمت نہیں کھا سکتے اور آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ تو اس کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جب اسلام شروع میں آیا تو کتوں کے معاملے میں اسلام کے احکام بہت سخت ہیں، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں کوئی کتا نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ ایک عرصے تک، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کتے سے جو ایک نفرت، طبی نفرت مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، کوئی انسیت مسلمانوں کی کتے کے ساتھ نہ رہے۔ پھر جب آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریلائز ہو گیا کہ بھائی اب صحابہ کے دلوں میں کتے سے نفرت بیٹھ چکی ہے اور اب وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ سے فرمایا کہ بھائی تم کتوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ ما بالکم وبال الکلاب، کہ تم کتوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ یعنی آپ نے پھر صحابہ کو منع فرمایا کہ کتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کالا کتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے کی اجازت ہے۔ وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتوں کا جو معاملہ ہے یہ اسلام میں پہلے سخت، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں نرمی آتی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شکاری کتا پالنا جائز ہے، چوکیداری کے لیے کتا پالنا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتا ایک ایسی چیز ہے جس کا جائز استعمال ممکن ہے۔ وہ جائز استعمال یہی ہے کہ شکاری کتا ہو جس کو کلب معلم کہتے ہیں، اسی طرح یعنی وہ کتا جس کو آپ نے سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے آپ نے، اسی طرح چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ شکار کے لیے اگر کتا رکھنا جائز ہے تو اس کا بیچنا اور خریدنا کیسے ناجائز ہوگا؟ جب اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت دے رہا ہے کہ کتے کو شکار کے لیے رکھنا جائز ہے، تو جب شکار کے لیے آپ کتا رکھیں گے تو اس کی خرید و فروخت بھی ہوگی، اس کو لوگ بیچیں گے بھی، خریدیں گے بھی۔ جب یہ اجازت ہے کہ آپ چوکیداری کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بیچیں گے بھی، خریدیں گے بھی۔ تو جب ایک چیز کا جائز استعمال ممکن ہو جاتا ہے تو اس کا جو ثمن ہوتا ہے، اس کی جو قیمت ہوتی ہے، اس کی جو کمائی ہوتی ہے، وہ بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ جو تدریجاً شریعت کے حکام میں آہستہ آہستہ اس معاملے میں نرمی آئی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس چیز کی اجازت دی گئی تو ساتھ ہی اس چیز کی اجازت خود معلوم ہو جاتی ہے کہ جب ان چیزوں کا استعمال جائز ہے تو اس کی کمائی اور اس کی قیمت بھی جائز ہے۔ یہ اس کی ساری تفصیل ہے، اگر یہ سامنے ہوگی تو امید ہے کہ کوئی اشکال پیدا نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا میں انڈیا سے ہوں، پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں تو اچھی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو محمد الرسول اللہ یہ بھی ذکر ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے۔ مفتی صاحب MRP سے زیادہ قیمت پر سامان دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، جو مارکیٹ ریٹ ہوتا ہے یا کسی بھی پروڈکٹ پر اس کا جو ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے زیادہ قیمت پر آپ چیز کو بیچ تو سکتے ہیں۔ مثلاً اس پہ 50 روپے لکھا ہوا ہے، آپ 60 روپے کی بیچ رہے ہیں یا 55 روپے کی بیچ رہے ہیں، بیچ تو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ سامنے والا اس پر راضی ہو۔ اگر سامنے والے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، یا آپ اس کو یہ کہہ کر بیچ رہے ہیں کہ بھائی اس کا تو ریٹ ہی 55 روپے، اس کا تو ریٹ ہی 60 روپے، حالانکہ اس کا ریٹ 50 روپے لکھا ہوا ہے اور 50 روپے کی ہی آپ نے بیچنی ہے، تو اس میں پھر دھوکے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ آپ اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا مارکیٹ ریٹ 55 روپے، حالانکہ اس کا مارکیٹ ریٹ 50 روپے۔ تو ویسے اگر آپ اس کو کہیں بھائی یہ چیز میں آپ کو 60 روپے کی بیچتا ہوں، 70 روپے کی بیچتا ہوں، وہ بھی آپ کو کہے ٹھیک ہے میں آپ سے خرید رہا ہوں 70 کی یا 60 کی، اس میں کوئی دھوکے کا ایلیمنٹ اگر نہیں آتا تو بیچ سکتے ہیں۔ دھوکے کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ اس کو آپ یہ باور کرا رہے ہیں کسی بھی طریقے سے، یا تو واضح الفاظ کے ذریعے یا اپنے ایٹیٹیوڈ اور رویے کے ذریعے کہ یہ میں آپ کو مارکیٹ ریٹ پہ بیچ رہا ہوں، یا جو ریٹ اس پہ پرنٹ ہے اسی ریٹ پہ بیچ رہا ہوں، تو پھر یہ دھوکے کا ایلیمنٹ آئے گا تو جائز نہیں ہوگا۔